جنت نظیر وادی کشمیر، سنیں پورا کشمیر، سنو FM 89.4۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے RJ نور الایمان کے ساتھ سنو FM کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می RJ نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہے وہ سیٹرڈے اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کا جو ہمارا شو ہے وہ اس کا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری ہے، اور امید ہے کہ آپ کی عید جو ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو عید کی تیاریاں کی ہوئی ہوں گی، فیملی کے ساتھ خاص طور پر آپ جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے ساتھ ہلا گلا کیا ہوگا، کافی زیادہ موج مستی کی ہوگی، اور رمضان کے بعد جو ہے عید کو بھی انجوائے کیا ہوگا۔ عید کی چھٹیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں سب جو ہے وہ اپنے کام پہ مشغول ہو گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور اسکولز وغیرہ میں جو ہے چلے گئے ہیں۔ بچے جو ہے کافی زیادہ پریشان تھے اس بات میں کہ کافی کم چھٹیاں ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ چھٹیاں ہوں، لیکن کافی کم چھٹیاں ہوئی، جس وجہ سے بچے جو ہے کافی پریشان تھے اس بات۔ لیکن خیر ہم لوگ جو اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپک جو ہے آج ہمارا وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ بیسیکلی میں نے بہت پہلے ایک ریل دیکھی تھی اور نیورو سائنس کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے لگا کہ ہمیں بھی اس کے حوالے سے کچھ ٹاپک رکھنا چاہیے، اور بچوں کے حوالے سے کیا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ تو تب جو ہے میری نظر سے ایک ایسا ٹاپک گزرا جو کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اپنے شو میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا یا ان پر چیخنا چلانا کس طرح سے ان کے مائنڈ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نیورو سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور چائلڈ سائیکالوجی کیا کہتی ہے، اس حوالے سے آج ہم لوگ اپنا شو کریں گے۔ اس کے حوالے سے ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ آپ بھی اپنے تمام تر جو تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں 888 پر بھی SMS کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارا جو لائیو شو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سنو FM 89.4 پر، تمام تر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، پلیٹ فارمس پر۔ اور اگر آپ ہمیں لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے فیس بک پر آ جائیں، وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریڈیو پر سننے والے جو حضرات جو ہے وہ ہمیں 888 پر SMS بھی کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، ہم لوگ جو ہے اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو بچوں کو مارنا پیٹنا ہے یہ تو کافی زیادہ عام ہے، اور پاکستان کے اندر ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ کامن ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگوں نے کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنا نارملائز کر دیا ہوتا ہے چیزوں کو کہ ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اسی طرح مارنا پیٹنا، بچوں کو چیخنا چلانا، یہ سب کچھ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ والدین کی تربیت کا ایک حصہ ہے بچوں کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے۔ کبھی کبھی تھوڑا بہت ہونا بھی چاہیے، لیکن جب ایک چیز حد سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بچوں کی شخصیت کو متاثر کرنے لگ جاتی ہے۔ بچوں کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، بات کرنے کی، یا پھر ان کی لرننگ جو ہوتی ہے، ان کی تمام تر جو اسکلز ہوتی ہیں سے ریلیٹڈ، وہ ان کو جو ہے خراب کر رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہے ہم لوگ بات کریں گے کہ والدین جب بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان پر غصہ کرتے ہیں، تو تب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً طور پر ایٹ دا پوائنٹ آن دا مومنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے رک جاتی ہیں، بچوں کی حرکات رک جاتی ہیں، اور وہ اس طرح سے شرارتیں نہیں کر پاتے ایٹ دا اسپاٹ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بار بار ہم لوگ جب ایک چیز کو منع کرتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو پھر وہ جو ہے ضد کی وجہ سے وہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مار پیٹ جو ہے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرماننٹلی بچوں کی عادات کو بدل سکتی ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ٹیمپرری وہ ان کی کچھ عادات میں یا ان کی کچھ ایکشنز میں، حرکات میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ کچھ شرارت کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ان
کہ نیورو سائنس کا کہتی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے برین کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں اور بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ تو بچپن میں ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, لیکن اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ جب تک بچے بڑے نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے دماغ کے یا انسان کے دماغ کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو ایک پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہپو کیمپس ہوتا ہے. ہم نے بایو کی کتابوں میں تو بہت سب کچھ پڑھا ہے, لیکن ہم لوگ جب پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے بعد کس طرح سے بچوں اور والدین کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس مار پیٹ کی وجہ سے, اس چیز میں چلانے کی وجہ سے, یا ایک بہت ہی اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے پھل پھول نہیں پاتا. ہم لوگ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے, چاہے وہ بچے ہوں والدین بھی ہوں. تو یہ رشتہ جو ہے وہ کیوں نہیں پروان چڑھ پاتا. تو ان چیزوں کے حوالے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے جب ان پر زیادہ چیخنا چلانا ہوتا ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ اس طرح سے گرو نہیں کر پاتے. ان کا جو مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں گرو کر پاتی. تو برین کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہپو کیمپس, اور وہ بیسیکلی تمام تر جو بچوں کی لرننگ ہوتی ہے, جو ارد گرد سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسکول کے اندر سیکھ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, کتابوں کے اندر یا باقی زندگی کے اندر بھی وہ ماحول سے کھیل کود کے ذریعے بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہپو کیمپس کے اندر وہ تمام تر میموری جو ہوتی ہے وہ اسٹور ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور تمام تر لرننگ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی. لیکن اس کے بعد جب والدین جو ہے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ انسان کی باڈی کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کرتا ہے, ایک بہت ہی اس طرح کی فیلنگ پیدا کرتا ہے, جس کے بعد پھر بچہ جو ہے نارمل بیہیو نہیں کر پاتا. اور اس ہارمون کا نام ہے کورٹیسول, جو کہ ایک خوف ہراس پیدا کرنے والا ہے یا اسٹریسفل کر دینے والا ہارمون ہے. اور جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہپو کیمپس کو ڈیمیج کرنے لگ جاتا ہے. اور جب ہپو کیمپس ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس طرح سے بچے لرن نہیں کر پاتے, ان کی جو میموری لاس ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے, خود اعتمادی نہیں آتی ان کے اندر, کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے, اور اس کے بعد پھر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خاص طور پر ہم لوگ جو ہے بہت ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ابھی 1 گھنٹہ دے رہی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک کویسچن یاد کرنا ہے. اور پھر والدین جو ہوتے ہیں, ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ کانسٹنٹلی بچے کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جلدی ابھی تک تم نے یہ سبق یاد نہیں کیا, گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے. اور پھر ہم یہ بات دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے, ہم لوگ مار پیٹ کے اس کے اندر کورٹیسول کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو اور مزید بڑھا رہے ہیں. ایک ایسا ہارمون وہ بار بار ریلیز کر رہا ہے جس سے اس کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے, اسٹریس پیدا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد وہ کس طرح سے سبق یاد کرے گا. تو یہ چیزیں جب ہم لوگ دیکھیں گے پریکٹیکلی اور اس کے بعد کچھ سائنس سمجھنے کی کوشش کریں گے, تب بھی ہم لوگ اس چیز کو دیکھ سکیں گے کہ ہم لوگوں کی جو مار پیٹ ہے یا ہم لوگوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ کس طرح سے بچے کے دماغ کو افیکٹ کر رہی ہے. کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف اس کی شخصیت کو ہی خراب کریں, متاثر کریں, لیکن در حقیقت اس کے اندر کیا کیا ایشوز چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے, اور ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بچہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے, کیا چیز فیل کر رہا ہے, کس طرح کا فیل کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہمیں اس چیز کے حوالے سے بہت دیکھنا پڑے گا کہ اپنی یہ جو مار پٹائی ہے, یہ اپنا بہت چیخنا چلانا ہے اس کو ختم کریں, کیونکہ بچے کے اندر جو ہے بہت سے اس طرح کے ہارمونس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, یا مینٹل ایکٹیویٹی بھی جو ہوتی ہے اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر اس طرح سے بات چیت نہیں کر پاتا, سبق یاد نہیں کر پاتا, اسکول کے اندر اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پاتا جس طرح سے عام بچے دیتے ہیں, ریگولر اس کے فرینڈس دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں دماغ کا ایک حصے کی تو ہم نے بات کی جہاں پر میموری ساری اسٹور ہو رہی ہوتی ہے, بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے, تمام تر چیز جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب دوسرے حصے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو جو دوسرا حصہ ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں امیگڈالا. امیگڈالا ایک اس طرح کا حصہ ہوتا ہے جو کہ ایک الارمنگ جو ہے الارم سسٹم کی طرح ایکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. باڈی کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی باڈی اس طرح کے حرکت کو ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے, اس طرح کی سچویشن کو ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے جس میں باڈی جو ہے بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن میں چلی جاتی ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار جب ہم لوگ بچوں کو ڈانٹتے پیٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا
جاتا ہے اور باڈی کے اندر ایک بہت ہی ہلچل مچ جاتی ہے, بہت ہی ایک ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے دماغ کے اندر ہی. بچہ جو ہے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے اور وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ والا حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچے کو اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہوتا ہے, وہ اور زیادہ اس کا جو غصہ ہوتا ہے, یا پھر وہ کبھی کبھار اس طرح کے ایکشنز کو, اپنی فیلنگس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے پھر وہ نہ سیکھ سکتا ہے کچھ, نہ وہ اپنے والدین کی بات سمجھ سکتا ہے, کیونکہ جب تک وہ بات سمجھے گا نہیں تب تک وہ کس طرح سے پھر آگے اپنی حرکت کو ختم کرے گا, روکے گا یا اپنی شرارت کو ختم کرے گا. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو سکے, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے والدین کی بات بھی سنیں, اس پر عمل بھی کریں. لیکن جب ہم لوگ کانسٹنٹلی ایک بچے کے اوپر بہت زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ اس کو مار پیٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم لوگ بہت زیادہ اس پر شاؤٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور بچے کی باڈی کے اندر ایک ایسی الارمنگ سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کے گھر کی بھی جو گھنٹیاں بجا رہا ہوتا ہے کانسٹنٹلی, تو اس کے بعد ہم لوگ بھی, یا اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گھنٹی بجانے والے کو جلدی سے روکے. تو اسی طرح کی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ, جب ہم لوگ کانسٹنٹلی اس کی بات نہیں سنتے اور ہم لوگ اپنی ہی باتیں جو ہے اس کو سنائے جا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اس کو, اس کی غلطی پر جو ہے بار بار اس کو کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا, بجائے اس کے کہ اس کا بھی اسٹینڈ سنا جائے, اس کا بھی کچھ بات سنی جائے اور اس کو بھی سمجھا جائے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کانسٹنٹلی ایک چیز کے اوپر بار بار اس کو جو ہے وہ تنگ تو نہیں کرے ہوتے, لیکن والدین اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کرے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ان سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ پھر بچوں کی جو لائف ہوتی ہے اس کو تھوڑا بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں, ان کی شخصیت کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ برین کا ایک اور پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ پری فرنٹل لوب کہتے ہیں, اور وہ اس کا جو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمانڈ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا, ڈیسیژن میکنگ میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم لوگ جب بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لوگ بہت زیادہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پر, تو تب بھی جو ہے یہ والا حصہ جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ والا حصہ ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے تو پھر بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے خود کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اب ان کی جو ڈیسیژن میکنگ کی ایبلٹی ہے, کوئی بھی فیصلہ لینے کی ایبلٹی ہے, ہم لوگوں نے وہ اس سے چھین لی ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جب بچوں کی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی کو ہم لوگ چھین لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بچوں کو اب نہیں پتہ کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اپنی فیلنگس کو, اپنے غصے کو, اپنے جذبات کو, اور کوئی بھی فیلنگ اگر بچوں کے اندر آ رہی ہے تو انہوں نے کس طرح سے خود کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ ان کا ایک جو دماغ کا حصہ ہے وہ ہی افیکٹ ہو گیا, تو اس کے بعد پھر کس طرح سے وہ اپنے آپ کو, اپنی پوری پرسنالٹی کو وہ کنٹرول کر پائیں گے, اپنی فیلنگس کو کنٹرول کر پائیں گے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ دیکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مار پیٹ کے علاوہ بھی ہم لوگ بچوں کو بہت زیادہ سزا بھی دے رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اور ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان کے نتیجوں کو سمجھانے کے, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے بہت زیادہ سزا دے دیتے ہیں کہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا, یا آج تمہیں مار پڑے گی, اور یہ وہ. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک چھوٹا بچہ ہے, سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کھیل رہا ہے اپنے کزنس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور اس نے جو ہے ایک کار اٹھائی اور اس کے بعد کسی کو مار دیا, کہ کسی کے سر پر چوٹ آ گئی کہ تھوڑی بہت. اب اس کی جو امی ہے, بجائے اس کے اس کو سمجھنے کی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کار سے کوئی زخمی بھی ہو سکتا ہے, تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب اس کو جو ہے مار رہی ہیں, یا اس کا کھانا بند ہو گیا. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب اس چھوٹے سے دماغ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب مجھے جب کھانا نہیں ملے گا دوپہر کو یا رات کو, تو اس کی وجہ کیا ہے, کیا وہ چیزوں کو لنک ہی نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کا دماغ ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے, وہ اس طرح سے چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا. تو یہ چیزیں جب ہم لوگ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں تو تب جو ہے بچوں کو سمجھانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی پھر اس طرح سے چیزوں کو ریئیکٹ نہیں کر پاتے, یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح سے بچے ضد کے اندر آ کر, وہ ضد کی وجہ سے ماں باپ کو تنگ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں بار بار کرتے ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا بہت کنیکشن کرنے کے لیے، بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا بات چیت بہت زیادہ کریں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اس طرح سے والدین نہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ بچوں سے بات کرتے ہیں، نہ ان کی بات سنی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے، نہ ہی والدین اپنی کوئی بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے پھر بچوں کے ساتھ بھی بہت دور ہو جاتے ہیں، بچے بھی والدین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب صرف کوئی اگر انہوں نے شرارت کر دی ہے تب ہی وہ اٹینشن پاتے ہیں، تو یہ بہت برا ایک آج کل کا معاشرے کے اندر ایک بہت بری چیز ہے کہ صرف بچوں کو اٹینشن تب ملتی ہے جب انہوں نے کوئی غلطی کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو کوئی بھی اگر چھوٹی چیز انہوں نے کر لی ہو، کوئی بھی اچیومنٹ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ہم لوگ اس طرح سے بچوں کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کر پاتے، ہم لوگ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لوگ انکریج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو ایک والدین اور بچوں کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صرف بچوں کو ٹینشن تب ملتی ہے جب بچے جو ہے کچھ برائی کرتے ہیں، کچھ برا کام کرتے ہیں، کچھ شرارت کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے بچوں کی جو مار پٹائی ہے یا بچوں کے اوپر جو چیخنا چلانا ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ بچوں کی جو سائیکالوجی ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے، ان کے جو مائنڈ ہے، ان کی پوری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیورو سائنس جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے تاکہ بچوں کا جو ایک وہ مینٹل النس سے دور رہیں، وہ تمام طرف فزیکل النس سے بھی دور رہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مار پیٹ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغ کے اندر کچھ اس طرح کے چینجز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور بچپن میں تو ہم لوگوں کو اس طرح سے چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ جو چینجز ہوتے ہیں وہ سلولی جو ہے بچوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بہت ٹائم گزرتا ہے تب وہ جب اپنے اثرات لے کر آتا ہے تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو غلطی کی ہے تو اس کے یہ اثرات ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہم لوگ دیکھتے ہیں عام طور پر کافی زیادہ بچوں کے اندر غم و غصہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ والدین جو ہے اپنا غم و غصہ جو بچوں پر اتار دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ والدین کو کسی اور چیز پر غصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چھوٹی سی ایک شرارت پر بھی جو ہے اپنا سارا بڑاس نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی برا المیہ ہے اور جس کو جو ہے تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی ان چیزوں کو ہم لوگ اوور کم کس طرح سے کر لیتے ہیں؟ بہت سے سوال تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ چیزوں کے بارے میں بات تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے اس کا جب تک ایک سلوشن نہیں نکال پاتے یا سلوشن لاتے نہیں ہیں تب تک جو ہے ہماری عوام یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو سلوشن چاہیے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بچوں کے ساتھ سب سے پہلے تو بہت ہی اچھے طریقے سے بات کریں، بہت ہی کاملی آپ جو ہے بچوں کو دھیمی آواز میں آپ جو بچوں سے بات کریں تاکہ بچے جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ ایک جو ینگ مائنڈ ہوتا ہے وہ آرام سے اور دھیمی آواز کے دھیمے لہجے میں جو ہے وہ باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سن سکتا ہے، اس کو گرپ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جب بہت ہی اونچی آواز سے بات کریں۔ کیونکہ جب ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی خود بھی آبزرو کرتے ہیں کہ جو انسان بہت ہی اونچا بول رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو اوائڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بچے بھی جو ہے اس طرح کی آواز کو اوائڈ کرتے ہیں جو کہ ان کے کانوں میں لگ رہی ہوتی ہے، یا ان کے دماغ میں جو ہے اس طرح کی فیلنگ یا بہت ہی انزائٹی پیدا کر رہی ہوتی ہے، اسٹریس پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ بچوں سے جو ہے اچھے طریقے سے بات کریں گے، بچوں سے کاملی بات کریں گے، تو تب جو ہے یہ ہوگا کہ بچے بھی آپ کی آواز سنیں گے، اور اس کے علاوہ پھر بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم لوگ دیکھ سکیں گے کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر بہت سے اچھے چینجز آئیں گے۔ اور جب ہم لوگ ان سے اس طرح سے بات کریں گے تو ان کا بھی جو ایک بیہیویئر ہوگا یا ان کی بھی جو آواز ہوگی اس میں نرمی آئے گی، وہ ایک دوسرے سے جب بات کریں گے تب بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ ریسرچز بھی یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ بچوں سے جو ہے آرام سے بات کرتے ہو، جب آپ بچوں کو بٹھا کر اس کے بعد پھر ان کی غلطی بتاتے ہو کہ آپ نے یہاں غلط کیا، یا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف بچوں کو مار پٹائی سے یا آپ چیخ چلا کر آپ بچوں کو نہ بتائیں کہ آپ نے غلط کیا، بلکہ صرف ایک بے رخی کا اظہار بھی کریں بچوں سے کہ مجھے یہ آپ کی بات یا یہ آپ کی عادت جو ہے یہ اچھی نہیں لگی، اور صرف رویے کے ذریعے آپ اپنے ایکشنز کے ذریعے آپ اپنی بے رخی کا اظہار کریں، تو تب بھی جو ہے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ جو ایکشن تھا یہ غلط تھا اور مجھے اس کو چینج کرنا ہے۔
تو اس طرح سے بھی بچوں کو جو ہے تھوڑا بہت راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے، تو ان کی شرارتوں کو کم کیا جا سکتا ہے. خیر شرارتوں کو کم تو نہیں کرنا، لیکن کبھی کبھار کچھ اس طرح کی بچے کام کر جاتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے اچھے نہیں ہوتے، یا ان کے فرینڈس کے لیے، فرینڈ سے کبھی وہ لڑ جھگڑ جاتے ہیں، یہ چیز اپنی شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بدل لیں گی تو اس کے بعد پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں وہ اچھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ایک سوشل بیہیویئر ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے اس طرح سے سوشل انزائٹی کا بھی بہت شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے دماغ کا ایک نہ ایک حصہ وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کسی ایک چیز پر جو ہے اس کا آؤٹ کم نہیں نکلتا، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں جو کہ مرتب ہوتے ہیں. اور اس میں جو مین چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سوشل انزائٹی کافی زیادہ بچوں کے اندر ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے. وہ گھر کے اندر اگر کوئی بھی تقریب ہوتی ہے یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اور عید ہوتی ہے خاص طور پر، کوئی رمضان دعوت ہوتی ہے یا افطار دعوت ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو اس کے بعد پھر تب بھی ہم لوگ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے اس طرح سے گھل مل نہیں پاتے، ان کو سلام دعا کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے وہ نہیں کر پاتے. ایون کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ہی سائز کے، ان کے ہی لیول کے، تو ان سے بھی وہ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. تو یہ چیز جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایٹ دا بیک اسٹیج ہم لوگ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے جو ایک سائیکالوجی ہے وہ ہی چینج ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو اثرات ہیں یہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ان کو کس طرح سے ریکور کر سکتے ہیں. ریکوری، ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ریکوری جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اوور نائٹ آپ نے ایک کام کیا اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ آپ کو سامنے مل گیا. تو اس طرح سے جب آپ ریکور ہوتے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو لگ جاتا ہے، اور لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دیر پا جو ہے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آپ نے جلدی نہیں کرنی کہ آپ جو ہے اوور نائٹ آپ کچھ اچھا کام کریں یا آپ اس طرح کی ٹیکنیکس کو فالو کریں اور اس کے بعد پھر بچوں کے اندر بھی آپ تبدیلی کو محسوس کریں، یا آپ جو ہے چاہیں کہ جلدی سے ہمارا بچہ بالکل ہی 360 وہ بدل جائے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن ایسا پاسبل ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کی پرسنالٹی کے اندر، اس کے ایک دوسرے سے بات کرنے کے حوالے سے یا اس کی فیلنگس کے حوالے سے یا کس طرح سے وہ جو ہے ریئیکٹ کر رہا ہے، تو اس میں بہت سے اچھے چینجز دیکھیں گے آپ. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے بچوں کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، اور بچوں کی کچھ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے، ان کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، ان کو انکریج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر بچوں کے اندر کچھ بڑا کرنے کی یا کچھ اور بھی کرنے کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بچے بہت ہی ڈی موٹیویٹڈ سے ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بھی جو اچھا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پھر وہ جو ہے کچھ اچھا نہیں کر پاتے اور نہ ہی سوچتے ہیں اس بات کا. تو یہ چیزیں جو ہیں کافی زیادہ بری ہیں، اور جب ہم لوگ بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے، کنسنٹریشن دیں گے، ان کو تھوڑی سی توجہ دیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، اٹینشن دیں گے، تو تب یہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر بہت ہی مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی. اور ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا اور ان کے درمیان یا پیرنٹس کا اور بچوں کے درمیان کا جو ریلیشن ہے یا جو گیپ ہے وہ جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے گا، گیپ ختم ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم لوگ جب بچوں کو اٹینشن دیتے ہیں تو تب دیتے ہیں کیونکہ تب جب بچوں نے کوئی شرارت کی بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت نارمل ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم لوگ بچوں کو ہمیشہ تب ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جب انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہوتا ہے. تو اس سے ہٹ کر جب ہم لوگ بچوں کو اپریشیٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے سٹیپس پر، چھوٹے چھوٹے ایکشنس پر، بجائے اس کے کہ ہم لوگ بہت ہی بڑا کچھ ان سے ڈیمانڈ کریں، بہت ہی بڑا کچھ ان سے خواہش کریں کہ ہمیں جو ہے آپ نے یہ کر کے دینا ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے فیوچر کے اندر آپ نے اس کیریئر کو چوز کرنا ہے. خیر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن خیر. اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک تو دھیمی آواز ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بچوں کو اپریشیٹ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے بچوں کو کچھ پیجز بھی لا کے دے سکتے ہیں، کچھ نوٹ پیڈ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکیں، ایکسپلین کر سکیں کہ وہ کس طرح سے بیہیو کریں، کس طرح سے وہ فیل کریں. یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے چیزوں کو ایکسپریس نہیں کر پاتے یا اپنے غصے کو باہر نہیں نکال پاتے. تو بہت پہلے میں نے ایک شو دیکھا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر بچوں کو جو ہے بہت غصہ ہے یا اس طرح، تو آپ جو ہے ان کو ایک پیج اور پینسل لا کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ
کہیں کہ اگر آپ کو غصہ ہے تو مجھے ڈرا کر کے دو کہ کس طرح کا غصہ ہے. تو پھر وہ جب اپنی تمام تر فرسٹریشن جو ہے اس کاغذ پر نکالے گا تو پھر جو ہے اس کو اچھا فیل ہوگا, اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک تو کنیکشن بھی اسٹرانگ ہوگا. اس کے بعد پھر ان کو بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنا آپ کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے, اور ہم لوگ اپنی فیلنگس کو کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مار پٹائی کی تو ہم لوگوں نے بات کی, والدین بھی کرتے ہیں, اسکول میں ٹیچرز بھی کرتے ہیں, لیکن اب جو ہے اس طرح سے اسکول کے اندر بھی اتنا ماحول نہیں رہا مارنے کا, اتنا ٹرینڈ نہیں رہا مارنے کا, یا جس طرح پہلے پہل ہوتا تھا کہ ایک ڈنڈے سے جو ہے بچوں کو مار دیا جاتا تھا. لیکن پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا ادارہ ہے, اس طرح کا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر بہت زیادہ بچوں کو جو ہے مارا پیٹا جاتا ہے, اور بہت ہی ہم کہتے وائلنس جیسا لفظ میں اگر استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا. وہ ہے پاکستان کے اندر جو مدرسے ہیں, پاکستان کی جو مسجد ہیں, وہاں پر بچوں کو جس طرح سے مارا جاتا ہے, جس طرح سختی کی جاتی ہے, اور کہ سبق آپ کو یاد نہ ہوا تو اس کے بعد پھر آپ کو اس طرح ہم کریں گے. اور وہاں پر ڈانٹ والا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا, بلکہ ڈائریکٹ جو ہے آپ کو مارا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, یقیناً اس چیز سے اویئر ہوں گے کہ پاکستان کے اندر مدرسوں کے اندر کتنا زیادہ جو ہے چھوٹے بچے, کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پڑھے ہوتے ہیں, سپارہ پڑھنے آتے ہیں, قرآن پڑھنے آتے ہیں یا حفظ کرنے آتے ہیں, لیکن ان کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر جب ان کا دماغ یا ان کے دماغ کے اندر تمام جو سسٹم ہوتا ہے یا جو برین کے بھی پارٹس ہوتے ہیں وہ جب ڈیمیج ہوں گے تو پھر وہ کس طرح سے پڑھ پائیں گے, اور قرآن کس طرح سے یاد کر پائیں گے, یا قرآن کس طرح سے پڑھ پائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ان کا دماغ بالکل ڈیمیج ہوا ہوگا, تو پھر وہ نہ اسکول کے ساتھ اس طرح سے اسکول میں اپنی پروگریس دکھا پائیں گے, اور نہ ہی مسجد کے اندر. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے اس چیز پر بھی بات کرنا کہ پاکستان کے مدرسوں کے اندر, کیونکہ باہر تو اس طرح سے اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جب ہم لوگ مسجدوں کی بات کرتے ہیں تو تب جو ہے یہ چیز بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہے بچوں کے ساتھ اس طرح سے تھوڑا بہت ہم لوگ جو ہے ہلکا ہاتھ رکھ کر بھی بچوں سے ڈیل کر سکتے ہیں, اور تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر پائیں, ان کا دماغ اس طرح سے ڈیمیج نہ ہو. اور جب وہ ان مدارس سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر والدین جو ہے بچوں کو اس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یا اس طرح سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اپنی فرسٹریشن پھر آگے آنے والی جنریشن کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں یا وہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے بچے ہوتے ہیں تو تب جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن ساری اپنے بچوں پر نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ سارا جو ایک ٹرانس جنریشنل جو ایک ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ جو ہے چلتا جاتا ہے, اور اس کے ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ جو ہے چلتا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے آنے والی جو فیوچر جنریشنز ہوتی ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اب تو بہت کم ہو گیا ہے مارنا, اور باہر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچوں کو ہاتھ لگائیں, لیکن یہاں پر کیونکہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ جو ہے پیرنٹس کافی کھلے ہو جاتے ہیں اور وہ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز کے لبادے میں مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی تربیت کریں اور ہم لوگ جو ہے ان کو ٹھیک کریں. لیکن در حقیقت یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے اثر چھوڑ جاتے ہیں بچوں کی پرسنالٹی پر, اور جو جس طرح سے بچے جو ہے جب ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی شخصیت ہی بالکل چینج ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنی پڑیں گی, ان چیزوں پر کام کرنا پڑے گا, تب ہی ہم لوگ جو ہے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے. کیونکہ تربیت کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بچوں کو بہت ہی مینٹلی آپ ٹارچر کرنے لگ جاؤ اور اس کے بعد پھر ان کو ایک چیز سمجھاؤ یا سکھاؤ, بلکہ بہت اچھے طریقے سے جب آپ بچوں کو ڈیل کرتے ہیں خود بھی کام رہ کر اور بچوں کو بھی جو ہے ایک بہت ہی کمفرٹیبل ماحول میں آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر جو ہے بچوں کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے سوسائٹی میں اپنا جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہونے لگ جاتی ہے. پھر جب ان کو گھر کے اندر ماحول اچھا ملتا ہے, ایک پرسکون ماحول ملتا ہے, تو پھر جو ہے وہ بچوں سوسائٹی کے اندر رہ کر بھی وہ بہت ہی اچھا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے دیکھنی پڑے گی, اور ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے اپنی تربیت میں شامل کرنا پڑے گا, اور اپنے ماحول کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں
جو کہ ہم لوگوں نے اتنی نارملائز کی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ صحیح اور غلط کے اندر کی جو ایک لائن ہے وہ بالکل ہی بلر ہو گئی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ جو ہے ٹھیک کریں یا غلط کریں. تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے ہم لوگ دیکھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ ان چیزوں کو نارملائز بالکل بھی نہیں کرنا. اور ضرور ہے یہ والا شو آپ اپنے وہ لوگ جو پیرنٹس ہیں ضرور آپ دیکھیں سنیں، اور اس کے علاوہ آپ صرف یہیں تک نہیں تھا بلکہ اب جو ہے ہمارا شو آپ ریڈیو پر بھی لائیو سن سکتے ہیں، ریڈیو پر سن سکتے ہیں 89.4 کی فریکوینسی پر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. لائیو شو جو ہے وہ اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ہمیں ریڈیو پر سن سکتے ہیں. خدا حافظ.